چونکہ قرآن نے چیلنج دیا کفار کو کہ اگر آپ اللہ کے نبی کو سچا نبی نہیں مان رہے اور آپ اس کلام کو کلام اللہ نہیں مان رہے تو آپ اس جیسی کتاب لا کر دکھائیے. جب آپ اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد کا اپنا کلام ہے، علیہ باللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، آپ کا یہ دعویٰ ہے، تو آپ اس جیسا کلام لا کر دکھائیے، ایک سورت اس جیسا لا کر دکھائیے آپ. تو الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، ان حروف مقطعات کے ذریعے ایک حکمت اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی پیغام دیا کہ دیکھو یہ وہی حروف ہیں، الف سے لے کے یا تک وہی حروف ہیں، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، یہ الفابیٹس میں سے ہی ہے، عربک الفابیٹس میں سے ہی ہے. یہ وہی حروف ہیں جن کو استعمال کر کے تم بھی بات کرتے ہو، جن کو استعمال کر کے تم بھی اپنا کلام بناتے ہو. تو قرآن کریم بھی انہی حروف میں، کوئی الگ سے حروف استعمال نہیں کیے گئے، یہی الف سے لے کے یا تک کو استعمال کیا گیا. انہی حروف کا استعمال کرنے کے باوجود قرآن کریم فصاحت اور بلاغت میں اور اپنے کلام کے اعتبار سے، اپنے معنی کے اعتبار سے اتنے بلند مقام پر ہے کہ اس جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا. تو تم بھی تو انہی حروف کو استعمال کرتے ہو نا. اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی صورت استعمال کر کے بنا کر لاؤ انہی حروف کو استعمال کر کے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے ان حروف مقطعات کی. بہرحال سورۃ البقرہ کی ابتدا ہوتی ہے تو شروع میں انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی گئی. پہلی قسم انسانوں کی ہے مومنین کی، 3 گروہ ہے، 3 گروپس ہے، ان کا ذکر ہے. پہلا گروہ ہے مومنین کا، اور دوسرا گروہ ہے کافرین کا، اور تیسرا گروہ ہے منافقین کا. تو پہلے مومنین کا ذکر ہوتا ہے، پھر کفار کا ذکر ہوتا ہے، پھر منافقین کا. مومنین کی خاص صفات کو گنایا اللہ نے، الذین یؤمنون بالغیب. مومنین وہ ہیں، متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ اپنے سینس آرگنز کے ذریعے اور اپنی محض عقل کے ذریعے اس چیز کا نالج حاصل نہیں کر سکتے. مثلا آخرت، مثلا جنت، مثلا جہنم، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں، یا زندگی کے بعد، موت کے بعد دوبارہ زندگی، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو غیب ہیں، غیب کی چیز ہے، جنہیں ہم اپنے سینس آرگنز کے ذریعے تو نہیں چھو سکتے، دیکھ سکتے کہ بھئی یہاں جنت دکھ رہی ہو مجھے. تو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو غیب کی چیزوں کے متعلق جو بھی خبریں دی ہیں ان پر ایمان لانا، بغیر دیکھے ایمان لانا، یہ ایمان کی شرط ہے. مومنین وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے بس ہم ایمان لاتے ہیں، رسول اللہ کی صحیح قول، صحیح حدیث موجود ہے، آپ نے غیب کے متعلق یہ خبر دی ہے، تو اب میری عقل بظاہر مجھے لگ رہا ہو کہ میری عقل کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے عقل کو، میری عقل کو. تو ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو پتہ نہیں صحیح بھی کہا ہے نہیں بھی کہا ہے، تو یہ ایمان ہی کیسا؟ یعنی ایمان تو یہ تھا کہ آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی تسلیم کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سچا نبی آپ نے تسلیم کر لیا ہے تو ہر چیز پر ایمان لانا ہے. اس کے علاوہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نماز ادا کرنے نہیں کہا بلکہ کہا نماز قائم کرتے ہیں وہ مومنین. قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نماز کو تمام آداب، فرائض، واجبات، سنن و مستحبات، خشوع خضوع، تمام چیزوں کا لحاظ رکھ کر جب نماز ادا کی جائے تو اس کو اقامت الصلاۃ کہتے ہیں. تو یہ مومنین وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں. تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ وہ اوصاف ہیں جن پر جو ہے ایک مومنین کو کیا ہے متصف ہونا چاہیے. اور پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اس کے بعد کفار کا ذکر ہوتا ہے کہ بھئی جو کفار ہیں وہ تو ہٹ درمی میں انکار کر رہے ہیں، وہ تو مان ہی نہیں رہے. تو پھر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کے پیچھے جتنی کوشش کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے کہ کفار بھی ایمان لے آئے، وہ بھی بچ جائیں، وہ بھی جنت میں جائیں، وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. آپ کو فکر تھی، آپ بہت پریشان ہوتے تھے. تو اللہ نے فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ یہ ان کے لیے برابر ہے، آپ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں. وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں. تو ان کے بدعمالیوں کے نتیجے میں، ان کے غلط عقائد اور غلط کردار اور غلط حرکتوں کے نتیجے میں ان کو دنیاوی سزا ہی یہ ملی ہے کہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگ چکی اور آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے. تو حق کو وہ قبول نہیں کر سکتے. اپنی آنکھوں سے دکھ تو رہا ہے، حق بات سن تو رہے ہیں، لیکن حق کو وہ قبول نہیں کریں گے. تو یہ کفار کا ہے، تو ان کے لیے اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے. اس کے بعد پھر منافقین کا ذکر ہوتا ہے اور کثرت سے ان کے
برے اوصاف کو، ان کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے دل میں کفر کو چھپا رہا ہو، اندر سے ہے کافر، اندر سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، اندر سے مسلمان نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے سامنے وہ مسلمان بنتا ہے کہ بھئی ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، سازش کرنے کی بنیاد پہ، تاکہ سازش کرے اور مسلمانوں کے سامنے اپنا بنے اور پھر کفار کے سامنے پیچھے جا کر سازش کرے۔ تو ان کے برے اعمال کا اور ان کے بری حرکتوں اور بری صفات کا ذکر کیا گیا۔ دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، قلبی دلی بیماریوں میں مبتلا ہے، حسد، کینہ، تکبر، اللہ کے احکامات اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کتنے آج بھی لوگ ہیں اللہ کے رسول کا علیاذ باللہ مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ارے مسلمان سارے بیکورڈ ہیں اور مسلمان یہ ہے تو وہ ہے۔ تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، ہمیں اس دنیا میں صبر کرنا ہے، آخرت ہمارے لیے ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، کفار ان قریب جان جائیں گے کہ آخرت کا اچھا انجام کن کا ہے۔ دنیا میں تو مذاق اڑاتے آئے مسلمانوں کا، لیکن اب جب موت آئے گی تو سمجھ میں آ جائے گا کہ مومنین حق پر تھے اور ان کو اچھا انجام ان کا ہونے والا ہے یا ان کفار کا ہونے والا ہے۔ بہرحال مذاق اڑایا کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو بھی اس کی تردید کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس صورت میں اس پارے میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے۔ اب مختصر سا میں ذکر کروں گا، انشاءاللہ اب اس کو ختم کرنا ہے۔ حضرت آدم کی تخلیق کا بھی ذکر ہے کہ حضرت آدم کو اللہ رب العالمین نے بنایا اس زمین میں خلافت کے لیے، اپنا خلیفہ بنایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ خلیفہ کا کام کیا ہے کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے احکامات کو وہ نافذ کرے، اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق لوگوں کو بتائے کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، ان پر عمل کریں اور اسے زمین میں نافذ کرے۔ تو حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور جو مشہور واقعہ ہے سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو کس طرح جنت میں روکا گیا اور پھر شیطان نے کس طرح انہیں لغزش دی، پھر وہاں جنت سے نکالا گیا اور پھر اس دنیا میں بھیجا گیا۔ تو یہ جو ہے آپ حضرات اس واقعے سے اچھی طرح واقف ہی ہوں گے، بہت مشہور واقعہ ہے، اس لیے میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس میں نہیں جاؤں گا۔ تو اس کے بعد پھر اس بارے میں بنی اسرائیل کا کثرت سے ذکر ہے، ان کی جو برائیاں ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں۔ اچھا، بنی اسرائیل ہے کون؟ بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد سے ہیں۔ دیکھیں حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، حضرت اسماعیل بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، حضرت اسحاق بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے۔ تو ایک نسل چلتی ہے حضرت اسماعیل سے، حضرت ابراہیم کی ایک نسل حضرت اسماعیل سے چلتی ہے، اور حضرت ابراہیم کی دوسری نسل حضرت اسحاق سے چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت اسحاق کے بعد جو ان کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب ہے، ان کی کنیت تھی اسرائیل، یعنی اللہ کا بندہ اسرائیل۔ تو حضرت اسحاق کی جانب سے جو نسل چلی ہے حضرت یعقوب، پھر اولاد یعقوب، تو اس نسل میں جتنے لوگ آئے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو اسی میں تمام انبیاء آتے رہے کثرت کے ساتھ۔ اچھا، حضرت ابراہیم کے بعد جو حضرت اسماعیل ہیں، ان کی جو نسل چلی تو حضرت اسماعیل کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے، آخر میں ڈائریکٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل سے۔ تو یہ حضرت اسحاق کی جو نسل چلی، حضرت اسحاق، پھر یعقوب، اور پھر نیچے جو نسل چلی، انہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو ان میں کثرت سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے۔ تو ان پر اتنی نعمتیں کی، اس کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے، کئی انبیاء کو بنی اسرائیل نے قتل کیا، اور دعویٰ ہوتا تھا کہ بھئی ہم تو انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، ہم تو بنی اسرائیل ہیں، ہم تو حضرت ابراہیم اور یعقوب اور اسحاق کی اولاد میں سے، ہم میں انبیاء پیدا ہوتے ہیں، تو ہم تو اللہ کے محبوب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے ٹھیک کیا کہ بھئی اللہ کا وہی ہوگا جو عمل درست کرے گا، محض کسی خاندان میں، نبی کے خاندان میں ہو جانا یہ کافی نہیں ہے نجات کے لیے۔ نجات تو اسی وقت ملے گی جب عقائد بھی درست ہوں گے، اعمال صالحہ بھی درست ہوں گے، انبیاء کی اتباع بھی کرو گے۔ تو بنی اسرائیل نے کثرت سے جو ہے خلاف ورزی کی اور نافرمانی کی، بار بار ان کی تلقین کی جا رہی ہے کہ ان کو تلقین کی جا رہی ہے کہ سیدھے راستے پہ آؤ۔ حضرت موسیٰ پریشان ہو جایا کرتے تھے، چند تو ہوتے تھے افراد ایسے جو بالکل اطاعت کرتے تھے، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی تھی جو وقتی طور پر اطاعت کرتی اور پھر نافرمانی کرنے لگ جاتی، جو ہم اور آپ جیسا کہ آج کر رہے ہیں۔ تو ان کو بھی بہت اللہ رب العالمین نے ان کے متعلق بہت سی باتیں سنائی ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت ہی اہم بات، چونکہ ان کا ایک بہت بڑا جرم یہ بھی تھا کہ یہ تحریف کرتے تھے۔ تحریف کسے کہتے ہیں؟ کہ تبدیل کر دینا۔ اللہ کی کتاب میں، تورات میں انہوں نے تبدیلی کی، اللہ نے آیت نازل کی ہے کچھ اور یہ بیان کر رہے ہیں کچھ کہ بھئی یہاں تورات میں یہ لکھا ہے، حالانکہ ایسا نہیں لکھا۔ تو قرآن کو بھی بعض لوگوں نے بدلنے کی کوشش کی، تو تحریف کرنے کی کوشش کی، لیکن قرآن الحمدللہ چونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ لے رکھا ہے، آج تک محفوظ ہے۔ پچھلی